جی دوستوں، جیسے کہ میں نے آپ سے آخری ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، تو آج بات کریں گے ختیجہ سے، جو کہ ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں گی۔ تو چلتے ملتے ہیں ختیجہ سے۔ ختیجہ، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنا کیوں شروع کیا؟ میں نے کام اس سیکٹر میں اس طرح سے سٹارٹ کیا کہ میرے ہسبینڈ جو کہ اس فیلڈ میں پہلے سے تھے، تو بائی ورچو آف دس میں تھوڑی سی سینسٹائز تھی یا اویئر تھی سیکٹر کے حوالے سے۔ اور جب آپ کا ایک فیملی ممبر اس میں ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو میرا انٹرسٹ اس کی طرف تھا، کیونکہ وہ جو خدمت خلق والا جذبہ ہے نا، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پش کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے یہ کام بہت اچھا لگا، اور یہ میں بات کر رہی ہوں 2005 ارتھ کویک کے بعد کی، چونکہ ہم لوگ کشمیر چلے گئے تھے ارتھ کویک رسپانس کے لیے۔ تو وہاں جب میں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ جو سروسز تھیں، تو اس سے مجھے بڑی انسپریشن ملی، اور میں والنٹیرلی جو ہے وہاں پہ وہ سپورٹ دے رہی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ جو ہے، جو اختر حمید خان کا، اس کو میں نے جوائن کیا کراچی میں آ کے، اور یہاں سے پھر میں اس سیکٹر میں ہوں ابھی تک۔ آپ ہمیں یہ بتائیں ختیجہ کہ آپ کا یہاں ایز اے وومن کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کون سے ایسے چیلنجز تھے جو آپ نے فیس کیے، یا کون سی ایسی اچھی باتیں تھیں جو اس سیکٹر کی جو آپ کو اچھی لگی؟ جب میں نے اس سیکٹر کو جوائن کیا تھا نا، اگر 10 سال پہلے کی بات سوچو تو اس وقت اتنی زیادہ خواتین اس فیلڈ میں نہیں تھیں، اور اسپیشلی جو فیلڈ ورک ہے نا، وہاں پر تو یہ بہت زیادہ ہم فیل کرتے تھے کہ خواتین بہت کم نمبرز میں، اور جبکہ ہم رسپانس میں جب جاتے تھے تو زیادہ ولنریبل جو ہے وہ خواتین اور بچے ہی ہوتے تھے۔ تو لیکن آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوئیں، اور پھر اب اچھی خاصی تعداد میں خواتین یہاں پر نظر آتی ہیں، جو کہ ایک اچھی چینج ہے۔ جہاں تک چیلنجز کی بات کی جائے تو ہر سیکٹر، ہر ڈپارٹمنٹ کی طرح اس سیکٹر میں بھی ڈیفینیٹلی خواتین نے چیلنجز تو فیس کی اور کر رہی ہیں۔ اگر آپ جینڈر پے گیپ کو ہی دیکھ لو، جو پاکستان میں 2020 کا لاسٹ تھا، اس پہ پاکستان جو ہے وہ ورسٹ کنٹری کے طور پہ آیا تھا، اور 34% جو ہے وہ آپ کو وہ ڈفرینس نظر آ رہا تھا پے اسکیل پہ۔ تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جہاں ڈیسیشن میکنگ کی بات آتی ہے یا پاور پوزیشنس کی بات آتی ہے، وہ خواتین آپ کو اتنی زیادہ نظر نہیں آتی ہیں۔ ختیجہ، آپ ہمیں بتائیے کہ میل کیا ہے، اور اس میں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو مانیٹرنگ اور ایویلویشن میں آپ اس میں کرتے ہیں میل میں؟ مانور، آپ نے بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال کیا ہے۔ جب میل کا نام آتا ہے نا، تو زیادہ تر جب میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں میل میں کام کرتی ہوں، تو لوگوں کا پہلا رسپانس ہے آپ ریسٹورینٹ میں کام کرتی ہیں، کیونکہ میل کا ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ لیکن میل جو ہے نا، وہ بیسیکلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلر ہے۔ میل مانیٹرنگ، ایویلیویشن، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ لرننگ، رائٹ؟ اور یہ کسی بھی پروگرام کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف امپلیمنٹیشن کے فیز میں، یہ وہ جو جانتے ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر کو، ان کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ امپلیمنٹیشن فیز میں ہی خالی M&E انوالو نہیں ہوتا، بلکہ اب جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈیزائننگ کے سٹیج کے اوپر میل کا رول جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اور اس میں اگین پھر میں اس کو جینڈر سے ریلیٹ کروں تو جینڈر سینسٹیو جو پروگرامنگ ہے، اس میں تو میل کا بہت ہی زیادہ رول ہے۔ فار ایگزامپل، جب آپ پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں تو اس اسٹیج کے اوپر اگر آپ 2 انڈیکیٹر یا ایٹ لیسٹ 1 انڈیکیٹر، جو کہ ایک گریٹ پریکٹس بھی جس کو کہا جاتا ہے، اب وہ آپ ریلیٹ کر دیں، جینڈر سینسٹیو بنا دیں، کہ جس میں آپ یہ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہے اس کو خواتین کے ساتھ لنک کر دیں، تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر آپ امپلیمنٹیشن میں اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، اس کو مانیٹر کرتے ہیں، تو ایک طرح سے آپ نے مین اسٹریم کر دیا، آپ نے پورے پروگرام کو جینڈر سینسٹیو بنا دیا ہے۔ اچھا ختیجہ، اب ہمیں یہ بتاتی چلیں کہ آپ جو ہماری سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان میں اسپیشلی خواتین، کیا ایڈوائس دیں گی ان کو؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے، اور یہ بظاہر نظر آتی ہے آپ کو کہ کوئی بڑی اس کا سویگ ہے یا کوئی گلیمر اس سے ریلیٹڈ آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں نا، تو میں آپ سے آنیسٹلی کہتی ہوں کہ جو خدمت خلق کا جو جذبہ ہے نا، جس کو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو ایون CEO لیول تک کے لوگ ہوتے ہیں، کنٹری ڈائریکٹر لیول تک، ان کے اندر وہ جو ہیومنیٹیرین ایسنس ہے نا، وہ آپ کو زیادہ نظر آتا ہے، اور اس کو جوائن کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ میں آپ کو اپنی اگزامپل دے سکتی ہوں، میں اور میرے ہسبینڈ دونوں اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں،
तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट ये हुआ है कि हमारे बच्चे ऑलरेडी सेंसिटाइज हो गए हैं ये इन ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स के ऊपर। वो बात करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, वो बात करते हैं अगर आप थोड़ा सा कुछ इस तरह वो कहते हैं कि आपने ये रेसिस्ट कमेंट दिया, आपको नहीं देना चाहिए था। सो दिस इज़ समथिंग गुड, लाइक अगर आप इस फील्ड में आना चाहती हैं और ये सेफ़ है आपके लिए। देखिए इश्यूज़ चैलेंजेस हर जगह पे होते हैं, लेकिन अच्छी बात जो मुझे यहाँ की लगती है कि यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको फेवर करती हैं, वो आपको सपोर्ट करती हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशंस अब इस तरफ जा रही हैं कि वो मतलब जेंडर सेंसिटिव प्रोग्रामिंग कर रही हैं और इसके अलावा ख़वातीन के लिए एक अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं। तो आई थिंक ख़वातीन को, लड़कियों को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा खदीजा, अब हमें आप बताती चलें कि अब तक की आपकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं ऐसी, और जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है क्या आप उस पर फ़ख्र महसूस करती हैं? डेफिनेटली, बिल्कुल मैं प्राउड फील करती हूँ जो कुछ मैंने अब तक इस फील्ड में किया, बल्कि बहुत कुछ सीखा भी है इस फील्ड में आने के बाद। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखें, जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, किसी एक शख्स की ज़िंदगी में भी आपकी वजह से कोई डिफरेंस आता है तो वो आपके लिए फ़ख्र की बात होती है। लेकिन हम जैसे लोग जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स अपने आप को कहते हैं, हमारी वजह से कम्युनिटी में चेंज आता है, सोसाइटी में चेंज आता है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन तो ऐसा नहीं है कि उस पर आप मतलब प्राउड फील ना करें। आई रियली फील प्राउड कि मेरी वजह से अगर किसी फैमिली के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर ये अवेयरनेस आई है कि ख़वातीन भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी खदीजा जो आज हमें अपनी स्टोरी सुना रही थी। अब आप हमें बताएंगे कि आप अगली वीडियो किस मौजू पे देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में।